السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، ایک مومن کے بلندی درجات کی مجلس اعزاز منعقد ہو رہی سگوار خاندان کو تعزیت پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے. غم گسار اہل خاندان کو صبر کی تلقین کرنے کے لیے جمع. چہلم مناتے ہوئے تمام یتیموں کو یتیمی امام سید سجاد اور یتیمی جناب سیدہ سکینہ کے مسائل سنانے کے لیے جمع. سوگوار بھائیوں کی خدمت میں حضرت عباس کا ماتم، تمام تر خان والے کی خدمت میں کربلا کے لوٹے ہوئے گھر کا پرسہ. ایک ایسا مومن جس کا چہلم منعقد ہو رہا اور پرسہ دینے والے، تعزیت پیش کرنے والوں کے سامنے حاضر ہوئے. واقعاً وہ غریب کتنا غریب ہے، اس کو کوئی تعزیت پیش کرنے والا نہیں. وہ کتنا مظلوم ہوگا، اس یتیم کو کسی نے سینے سے نہیں لگایا. بسا اوقات ہمارے درمیان تو یتیم پرسہ لیتے لیتے تھک جاتے. آئے وہ 4 سال کی یتیمہ، اس کے سر پر کسی نے شفقت کا ہاتھ ہی نہ رکھا. کس طرح اپنے باپ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی کہ باپ کا چہلم بعد میں ہوا. یتیم حسین دنیا سے پہلے ہی رخصت ہوئی. سلام کلام میں آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ یاسین آیت نمبر 12 کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا. صاحبان المودب، واجب الاحترام صاحبان ایمان اس آیت کے بارے میں سماعت کیا کرتے ہیں اور علماء بیان کرتے ہیں. اس آیت میں پروردگار عالم نے نامہ اعمال کے لکھے جانے کا یقین دلایا ہے. اور آپ کو اندازہ ہے کہ جو بات لکھی جاتی ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے، اس بات کے مقابلے پر جو لکھی نہ جائے. دنیا کی ابتدا میں لکھنے کی ابتدا کب سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب آپ کے تمام تر ذریت اور اولاد کو
ریت کے ذرات کی مانند آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تاریخ انبیاء ہے، یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، تاریخ ہے۔ آپ نے اپنے تمام فرزندوں کو، اپنی اولاد و ذریت کو مشاہدہ فرمایا۔ اچانک تمام کی عمر دیکھتے دیکھتے جناب داؤد علیہ السلام پر آ کر رکے۔ پروردگار میرے بیٹے کی عمر بہت کم ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب داؤد علیہ السلام کی عمر 40 برس تھی۔ جناب آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے 60 سال خدا سے التماس کی کہ میرے بیٹے کو عطا کر دیجیے۔ پروردگار نے پہلی مرتبہ کتابت تحریر کا عنوان حضرت آدم سے شروع کروایا کہ اچھا یہ لکھ دیجیے۔ آپ نے اپنی عمر کے 60 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے۔ آپ نے لکھ کر دیا، اور اس زمانے میں جو آپ سمجھ سکتے ہو ختم یعنی کہ مہر، اسٹیمپ وغیرہ اور لگا دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی لیے ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے پہنچا، آپ نے ارشاد فرمایا ابھی کیسے آ گئے، ابھی 60 سال باقی۔ کہ شاید آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے اپنی عمر کے 60 سال اپنے بیٹے کو دے دیے۔ جناب آدم علیہ السلام کے سامنے پھر وہ تحریر لائی گئی کہ یہ آپ کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو تحریر خدا کے نیک بندوں کے لیے بھی حجت ہے، اور تحریر خدا کے نافرمان بندوں کے لیے بھی حجت ہے۔ مثال دیتا ہوں، فرعون بدبخت نے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گزرا، اس کا نام مصعب بن ولید ہے یا ولید ابن مصعب، نام میں اختلاف۔ فرعون نام نہیں بلکہ منصب، بادشاہی اس اقتدار اور منصب کے اعتبار سے فرعون کہا جاتا تھا۔ مصعب ابن ولید کے پاس فرشتہ بشکل بشر آیا اور پورا کیس فرعون اور رب والا اس کے سامنے پیش کیا کہ فرعون میں تجھ سے مسئلہ پوچھنا، فیصلہ کروانا۔ کیا فیصلہ؟ کہ ایک غلام ہے، ایک آقا ہے۔ غلام نافرمانی پہ نافرمانی کرتا اور آقا مہربانی پہ مہربانی کرتا۔ تو فرعون تیرے خیال میں ایسے غلام کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ فرعون نے پوچھا، غلام نافرمانی کرے اور آقا مہربانی کرے، اور ایسا بار بار ہو تو ایسے غلام کی سزا تو یہ ہے کہ اسے پانی میں ڈبو کر مار دیا جائے۔ فرشتہ و شکل بشر لکھ دے، اسٹیمپ لگا دے۔ فرعون نے لکھ دیا، اپنی مہر لگا دی۔ اب جب پانی میں ڈوب رہا تھا دریا نیل میں، تو پروردگار کو پکارا، مالک تو جانتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ میں تو لوگوں میں ایسے ہی اپنی خدائی کا اعلان کرتا رہا، حقیقت میں تو ہی خدا ہے، میں ایمان لے کر آیا۔ پروردگار کیا تو اپنے بندے کو پانی میں ڈبو کے مار دے گا؟ خدا نے اسی فرشتے کو بشکل بشر مگر اختیار ملک کے ساتھ بھیجا کہ پانی میں نمودار ہوا، بشر ممکن نہیں ہے، نمودار ہوا، اور دکھایا فرعون کو اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا فیصلہ۔ فرعون تیرا ہی فیصلہ ہے کہ اگر غلام نافرمان ہو، آقا مہربان، تو ایسے غلام کو ڈبو کے مار دینا چاہیے۔
خدا تجھ پہ ظلم نہیں کر رہا بلکہ تیرا اپنا فیصلہ تجھ پہ لاگو کر دیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو کتابت، تحریر، اس کی بڑی اہمیت. گرچہ میں بہت تفصیل میں نہ جا سکوں گا کہ لفظ قلم کب شروع ہوا، قلم کی ابتدا کب سے، پہلا انسان کون جس نے قلم کا استعمال کیا، لیکن بہرحال تحریر کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ خود شریعت مقدسہ میں جو بات تھی اسے لکھ لو. دو کے درمیان جب کوئی ایگریمنٹ ہو، جب کوئی معاہدہ ہو، حلف، عہد، نظر، یمین ہو، لکھ لو اسے، تاکہ بعد میں کسی کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے. اگر خدا بندوں سے چاہتا ہے کہ بندے بندوں کے درمیان لکھ لیں تو کیا خدا خود نہ لکھتا ہوگا؟ تو تمہید بن چکی. اب ہم آ گئے اپنے موضوع پر. خدا تو خدا نہ لکھے تو کس میں انکار کی مجال ہے؟ لیکن بہت سے سرپھرے ہوتے ہیں جو لکھے ہوئے کو بھی جھٹلا دیتے ہیں. اور یہ تو آپ تاریخ کو جانتے ہیں، کوئی اپنے لکھے ہوئے کو جھٹلائے اور کوئی مصطفیٰ کے لکھے ہوئے کو جھٹلائے. تاریخ ہے. خیر، آپ کی خدمت میں آیت کا ترجمہ نکتبو، کتب یکتبو، نکتبو. خدا اظہار عظمت اور اعلان قدرت کے ساتھ کہتا ہے ہم لکھتے ہیں. بچہ نہیں لکھتا کہ غلطی کا امکان ہو، کوئی بھولنے والا نہیں لکھتا کہ اس کو اس کے بعد مٹانے کا خیال بھی آئے. ہم لکھتے. وہ فرماتا کہ میں لکھتا ہوں تو شاید بات اور ہوتی. ہم لکھتے، گویا جیسے ہم سب کو پالتے ہیں ایسے سب کے اعمال بھی لکھتے ہیں. تو ربوبیت کا کتابت اعمال سے ربط ہے، اور جیسے پالنے پر قادر ایسے سب کے اعمال لکھنے پر قادر. نکتب ما قدم، کیا لکھتا ہے مالک؟ ہمیں کیا پتہ کیا لکھتا ہے، نہیں ہم بتائیں گے. ما قدم و آثارہ، دو طرح کے مسائل. ما قدموں کا ایک ترجمہ ہے ایسے اعمال جن کے کوئی آثار نہ ہو. وہ آثارہم اس کے بالکل مخالف، ایسے اعمال جن کے آثار بھی ہوں. اعمال بغیر آثار کے، اعمال آثار کے ساتھ، ہم دونوں لکھتے ہیں. ان اعمال کو بھی جن میں کوئی آثار نہیں ہوتے. یا ایک ترجمہ اور تفسیر کے اعتبار سے کیا گیا کہ ما قدموا کا مطلب ایسے اعمال جو شخصی جنبہ رکھتے ہیں، اور آثار کا مطلب ایسے اعمال جو رواج پا جاتے ہیں، یعنی جو ذاتی حد تک وہ بھی لکھتے ہیں، جو اجتماعی عنوان میں واقع ہو جائیں، رواج پا جائیں، وہ بھی لکھتے ہیں. ما قدموا آثار، دونوں اعمال لکھتے ہیں. اب آئیے اگلے جملے پر جانے سے پہلے ہم قرآن سے ذرا معلوم کر لیں کہ کتابت اعمال محفوظ کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں کتنی مقامات پر. کبھی غور کیجیے گا، ہمارے پاس ہو سکتا ہے کوئی ڈیوائسز میں ایسا نظام ہم یوز کرتے ہو کہ آپ ڈیٹا سیو کرتے ہیں بسا اوقات 2-3 جگہ پر. ہوشیاری اسی بات میں ہے کہ اگر کوئی ایک فائل کرپٹ ہو جائے تو کہیں اور بھی ڈیٹا محفوظ ہو آپ کے گوگل ایڈریس پر، کہ اگر آپ کے اس ڈیوائس پرابلم ہو جاتی تو کم از کم گوگل ایڈریس پر آپ کا ڈیٹا سیف ہو کر آپ کو بعد میں مل جائے. تو ایک آپ اپنے لیے محفوظ کرتے ہیں اور ایک مستقبل کے اعتبار سے ان کیس آف ایمرجنسی.
خدا نے 3 ڈیوائسز بنائی ہیں سیو کرنے کی، 3 فائلیں کہ جہاں ہمارے اور آپ کے اعمال محفوظ کیے جاتے ہیں۔ کس کس کا انکار کریں گے؟ پہلا مرحلہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 14، صلوات پڑھ لیں محمد والا۔ پہلا والا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب کو خود کہ آج تو اپنے نفس کے لیے اکیلا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو نامہ اعمال کی ایک حیثیت شخصی نامہ اعمال، میرا نامہ اعمال الگ، آپ کا نامہ اعمال الگ، آپ کا نامہ اعمال الگ۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے اگر 5 افراد تو 5 کے نامہ اعمال الگ الگ۔ اقرا کتابک، اور نامہ اعمال کو کتاب کا نام دیا گیا۔ خود پڑھو اپنا رزلٹ کارڈ، خود پڑھو اپنے کارنامے۔ آج تم خود بتاؤ گے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے۔ ابھی آپ نے سن لیا، حضرت آدم بھی خاموش ہو گئے، لکھا ہوا اپنے ہاتھ کا دیکھ کر، اور فرعون بھی خاموش ہو گئے۔ آج تم خود کافی ہو اپنے حساب کے لیے۔ یعنی انسان اپنے نامہ اعمال کو پڑھے تو ایک نامہ اعمال اس کا شخصی ہے۔ دوسرا سورہ مبارکہ جاسیہ، اتفاق سے آیت نمبر 28، 14، 28، بنی اسرائیل اور جاسیہ۔ الفاظ کیا؟ کل امت تدعی الی کتابہا، ساری امتوں کو ان کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ تو ہر امت کا نامہ اعمال الگ، امت عیسیٰ الگ، امت موسیٰ الگ، امت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو امتوں کے لحاظ سے نامہ اعمال الگ ہو گیا۔ تو ایک نامہ اعمال شخصی ہے، ایک نامہ اعمال من حیث امت ہے، اور تیسرا اور آخری مرحلہ جبکہ سب کے نامہ اعمال امتوں کے اوپر تمام اولین و آخرین میں لوح محفوظ میں محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 کا آخری حصہ، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ امام کا ایک ترجمہ کتاب، امام کا ایک ترجمہ توریت، امام کا ایک ترجمہ لوح محفوظ، امام کا ایک ترجمہ نامہ اعمال، اور 4 ترجمے، اور امام کا ایک ترجمہ وہ کہ جو آگے آگے چلے، پیچھے پیچھے امت چلے۔ تو یہاں پر ایک ترجمہ کل شیء، تمام تر شے یعنی کہ اعمال کو ہم نے جمع کر دیا امام مبین کے اندر، لوح محفوظ کے اندر۔ ایک شخصی نامہ اعمال، ایک من حیث امت، ایک من حیث خلق خدا نامہ اعمال۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے گا لفظ امام کو لفظ نامہ اعمال سے ملاتے ہوئے اگر بات سمجھا گئی، سرکار ختمی کی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو اس عالم میں مر گیا کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا ہی نہ ہو۔ ہم سب کا ریکارڈ اعمال کا کس کے پاس؟ سورہ توبہ آیت نمبر 105، قل اعملوا، حبیب کہو ان سے عمل کریں،
فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تمہارے اعمال کو اللہ بھی دیکھتا، رسول بھی دیکھتے، اور المؤمنون، ہر دور میں ایک المومن بھی دیکھتا، تو ہر دور کے مومن کو محمد کہتے، ہر دور کے محمد کو امام، صلوات پڑھے محمد۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71، الفاظ کیا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمام انسانوں کو قیامت کے دن ان کے اماموں کے ساتھ اٹھائیں گے، نہ باپ کے نام کے ساتھ نہ ماں کے نام کے ساتھ، ہم اٹھائیں گے ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ۔ باپ کو پہچانو نہ پہچانو یہ تمہارا مسئلہ، امام کو نہ پہچانو گے تو اٹھاؤ گے کس کے ساتھ، کس کے نام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے؟ اور خدا کا بڑا احسان ہے، کسی کے باپ نہ ہو امام تو ہوگا، کسی کے ماں باپ دونوں نہ ہو امام تو ہوگا۔ عیسیٰ کے باپ نہیں، آدم اور حوا کے ماں باپ بھی نہیں، خدا نے نہ ماں کا نام رکھا نہ باپ کا نام رکھا، امام کا نام۔ صلوات پڑھ لے محمد۔ اب آیت کو آیتوں سے روایت سے واضح ہم نے کر لیا، تو نامہ اعمال 3 مقامات پہ لکھے جاتے ہیں، اور نامہ اعمال ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن زمانے کے امام کی بارگاہ پیش کیے جاتے ہیں کہ زمانے کا امام ہمارے اعمال کا شاہد ہے، گواہ ہے۔ جب ہمارے نامہ اعمال میں ہمارا اور آپ کا امام کوتاہیوں کو دیکھتا تو شرمندگی محسوس کرتا کہ یہ میرے چاہنے والے کا عمل، یہ عمل نہیں کر سکتا۔ میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں، حیرت شرمندگی والی۔ اور کبھی کوئی بہت عمدہ عمل دے گا ہمارے چاہنے والے کا، کتنا حسین عمل، حیرت خوشی والی، اپنے امام کو خوش کرنا چاہتے تو اپنے نامہ اعمال میں کوئی ایسا کام کریں جو امام کو راضی کر دے، اور اگر آپ اپنے امام کو ناراضگی سے بچانا چاہتے تو کوئی ایسا عمل نہ کریں جس کو دیکھ کے امام ناراض ہو جائے۔ جیسے گھر میں ہو سکتا ہے کہ باپ کی اہمیت ماں کے مقابلے پر شاید اس طرح سے الگ ہو سکے کہ ماں سے تو چھپ چھپا کر اپنے نمبر بتا دیتے تھے کہ اماں غلطی ہو گئی، میتھ کے پیپر میں نمبر کم آئے، ڈیڈ کے سامنے کیسے بتائیں؟ اور جب باپ کے سامنے رپورٹ کر رہتی ہے تو پھر ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں کہ اب تو خیر نہیں، ابا نے دیکھ لیا۔ اگر باپ نامہ اعمال دیکھ لے تو انسان کا خوف اس مقام پر، اور اگر امام دیکھ لے، اللہ۔ ایک اور اس میں خاص پیغام، اور میں تقریباً ہر مجلس میں جہاں جہاں اس نامہ اعمال کے موضوع پر بات کرتا ہوں، سورہ قیامت اور سورہ قاف جو موت کے حوالے سے پیغام دیا گیا، اس میں جملہ استعمال کیا گیا کہ ہم نے انسان کے دونوں طرف 2 فرشتے بٹھائے، ما یلفظ من قول، وہ اپنے منہ سے کوئی لفظ نکالتا نہیں ہے، الا لدیہ رقیب عتید، رقیب اور عتید اس کے لفظ کو لکھ لیتے۔ آیت کہہ رہی تھی خدا لکھتا ہے، آیت کہہ رہی ہے فرشتے لکھتے ہیں۔ صحیح بات کیا ہے؟ خدا لکھتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں۔ لکھتا کون ہے؟
اگر فرشتوں کی کتابت کو خدا کی کتابت کہا جائے تو توحید کو خطرہ نہ ہو، لیکن اگر خدا کی رزاقیت تقسیم رزق ید معصومین پہ کہا جائے تو توحید خطرے میں کیوں آ جاتی ہے؟ صلوات پڑھے محمد کتابت اعمال ہے، کوئی ایک لکھے گا نا، تو کون لکھتا؟ کہ کرامن کاتبین، قابل عزت لکھنے والے، کرام قابل تکریم، قابل عزت، کاتبین صیغہ جمع کا کہ لکھنے والے ایک سے زیادہ ہیں۔ یہ بات یاد دلا دوں کہ نامہ اعمال انسان کے صرف فرشتے ہی نہیں لکھتے، یا الفاظ کو بدل دیتا ہوں، نامہ اعمال لکھے کوئی بھی 8 قسم کے گواہ ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے اعمال کو 8 قسم کے گواہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ ایک گواہ زمین جہاں پر عمل انجام دیا تھا، وہ انسان کے اعمال کی شاہد ہے، گواہ ہے، اسی لیے زمین گواہی دے گی سجدوں کی، زمین گواہی دے گی ماتم حسین کی، تو قبلہ جو اچھائی کی گواہی دے گی وہی تو بتائیے۔ آپ کو کیا خبر تھی کہ جلوس عاشورہ میں سیکیورٹی پر مامور کوئی شخص اس جملے دعا کو ریکارڈ کر لے گا؟ بہت غور کیجیے گا، آپ کو کیا خبر تھی؟ تو ڈریے شاہد اعمال سے، زمین شاہد اعمال، جو آپ کرتے لکھتی جاتی، یا ہمارے اعمال کی گواہ۔ اس کے بعد آسمان، کہ اللہ کے حبیب کا فرمان کہ ہر انسان کے لیے آسمان میں 2 دروازے، ہر انسان کے آسمان میں 2 گیٹ۔ ایک گیٹ وہ جس سے آسمان پر اس انسان کی دعا جاتی ہے، اعمال جاتے ہیں، اور ایک گیٹ وہ جس سے آسمان سے اس کا رزق یہاں پر آتا ہے۔ 2 گیٹ ہر انسان کے آسمان کے اندر، جہاں سے روز اعمال جاتے ہوں وہ اس کے گواہ ہوتے ہیں۔ آسمان، زمین، 2 فرشتے، 4۔ اس کے بعد خود زمانہ، وقت ہمارے اعمال کا گواہ، 5۔ اس کے ساتھ ساتھ معتبر گواہوں میں ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ گواہ، رسول گواہ اور مولا گواہ، 8۔ ہمارے اعضاء و جوارح خود گواہ، سورہ یاسین، الیوم نختم علی افواہہم، بہت بولتے ہو نا، نقوی صاحب کل کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم، آج تو ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں، منہ بولنا بند ہو جائے گا، تو کیا بولے گا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو یہ کسب کرتے تھے، جو کیا کرتے تھے۔ یا سورہ مبارک کہف کے اعتبار سے کافر کہے گا، کیا کہے گا؟ مال حاضل کتاب، یہ کیا نامہ اعمال ہے، مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے چھوٹا چھوڑا کوئی، نہ اس نے بڑا چھوڑا، سب کو لکھ لیا، کچھ تو چھوڑ دیتے۔ کبھی کبھار ہم سینسیٹیو ریکارڈر پر
غصہ کرتے نا، یہ بھی ریکارڈ کر لیا، یہ تو مجھے چھینک آئی تھی، کچھ تو خیال کیا ہوگا۔ کیا ریکارڈ کرنے والے سینسیٹیو ریکارڈر کو نہیں معلوم کہ چھینک کیا ہے اور الفاظ کیا ہے؟ تو آواز کو ریکارڈ صلوات پڑھے محمد والے ہوں۔ اب آپ بات میں کہیے میں نے تو مذاق میں کہا تھا، یہ کو لکھ لیا؟ اس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، منہ سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں آتے، خاموشی بہتر ہے ایسے بولنے سے کہ جس کے بولنے کے بعد ایکسکیوز کرنا پڑے، معافی مانگنی پڑے۔ مومن کا مقام معافی مانگنے والے نہیں بلکہ معاف کر دینے والا۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ پہلے تول لیجئے، بول کیا رہے گا، اس لیے بولنے کے بعد تولنا بیکار ہو جاتا ہے۔ اور دکاندار بھی یہی کرتا ہے، بیچنے سے پہلے تولتا ہے، بیچنے کے بعد نہیں تولتا، کہ جب سودا ہو گیا تو پھر اب تول کیسا، اب تو مول مل گیا، جب تک مول نہیں ملا تب تک تول کا مسئلہ ہے۔ الفاظ ہمارے اور آپ کے، اور وہ جملہ سورہ کہف کا، ما لہذا کتاب، عجیب کتاب ہے یہ، لا یغادر، نہیں چھوڑا اس نے، نہ چھوٹے کو نہ بڑے کو، الا احصاها، سب کو ہی تو جمع کر لیا۔ اور کبھی قرآن کا وہ انداز، قالو، پوچھیں گے کافر لوگ اپنی اسکن، باڈی اسکن سے کہ تم ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ تو اسکن کہے، جلد کہے، مجھے اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی تو جس کو چاہے بولنے کی صلاحیت دے سکتا۔ یہ آیت سمجھ میں کبھی نہ آتی اگر فنگر پرنٹس کے بولنے کی حقیقت سائنس سامنے نہ لاتی۔ ہم نہیں بولتے، ہمارے نشانات بولتے ہیں۔ آپ آئے تھے نہیں آئے تھے، اب تو بہت سارے آفیسز کے اندر کرونا سے پہلے بہرحال فنگر پرنٹس یا بائیو میٹرک نظام رائج تھا، آپ آئیے، نہ کہیں لکھیے نہ کہیں سائن کیجیے، سائن تو ہو جاتے تھے، کون پوچھتا تھا؟ لیکن عجیب نظام پروردگار کے، اس نے جب کسی انسان کے بائیو میٹرک میں انگوٹھے کے نقش کو، نگار کو کسی اور سے ملایا نہیں ہے۔ جب دو بھائی آپس میں ایک جیسے نہیں ہوتے تو کیسے ہو سکتا کہ ساتھ بیٹھنے والے ایک جیسے ہو جائیں؟ نظام پروردگار ہے، اس نے بنایا۔ تو یہاں بھی فنگر پرنٹس بولتے ہیں، وہاں بھی بولیں گے۔ خیر، یہ تو بات بہت آگے تک پہنچ سکتی ہے۔ اب تو انسان کے وجود کا ہر حصہ بول سکتا۔ میڈیکل سائنس کی ترقی کے ساتھ ڈی این اے ٹیسٹ ہماری اور آپ کی شناخت چہرے سے ممکن نہیں، ہاتھ بھی نہیں ملا، پاؤں بھی نہیں ملا، کیا ملا؟ بال ملے، بالوں سے ممکن، کیا ملا؟ نیلز ملے، اس سے ممکن۔ کیا خبر کسی کے دانت ملے ہوں، شاید آپ کو یاد ہو، پتہ نہیں دانت بھی اپنے تھے کسی اور کے تھے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ کسی کی شناخت کے لیے ڈی این اے رپورٹ کا انتظار کیا جائے، اور ہماری پہچان محبت علی ابن ابی طالب۔ ہماری پہچان لیبارٹری میں نہیں ہوتی، والدین کی شرافت میں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ میں نے بات کو مکمل کیا۔ کتابت اعمال بہت اہم موضوع ہے، سب لکھا جا رہا ہے۔
جو میں نے پڑھا، جو آپ نے سنا، ہم سب کے اعمال 3 مقامات پر محفوظ کر دیے۔ ایک ہمارا پرائیویٹ نامہ اعمال، صرف مجھے اور آپ کو پڑھنا ہوگا۔ ایک ہمارا نامہ اعمال امت کے اعتبار سے، جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں امت کی کیا پرواہ، ہم تو اکیلے اکیلے چلیں گے، نہیں، آپ کا ایک نامہ اعمال امت میں بن رہا ہے۔ جیسے علاقائیت آپ کی قومی شناخت کے طور پر، پھر ایک ہیومن رائٹس کے اعتبار سے آپ کی انسانیت، تینی تو مسئلے، آپ شخص ہیں، آپ ملت ہیں، آپ انسانیت ہیں، آپ کے نام ہے۔ من حیث شخص کیا کیا آپ نے، من حیث قوم کیا کیا آپ نے، من حیث انسان کیا کیا۔ شخص کے جو رشتے وہ الگ، یہ بھائی، یہ بہن، یہ بیٹی، یہ بیٹا، جو رشتے ملت اور قوم کے وہ الگ، رشتے انسانیت ہیں، اس میں قوم ملت نہیں ہے۔ یہودیوں کے عیسائی بت پرست مشرک مگر انسان ہے، اس کا موضوع ہے۔ بس عزیزان گرامی، پر فرش ادا پر اس مرحوم کو یاد کر رہے، جس نے مشکل حالات میں اپنے شخص کی ذمہ داری کو بھی انجام دیا، اپنی ملت کی ذمہ داری کو بھی انجام دیا، اور ملت سے بڑھ کر انسانیت۔ کرونا اور اس سے پہلے لاک ڈاؤن کے معاملات، یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ اور معاشی مشکلات میں جب راشن کی تقسیم ایک موضوع بنی ہوئی تھی، مرحوم لوگوں کی امداد کے ایسے راستے تلاش کر رہے، عزت نفس پامال نہ۔ کبھی کسی معاشرے میں کوئی دیوار بنائی جاتی ہے، دیوار مہربانی، اور مرحوم نے نیکی کی ٹوکری کے نام سے ایک طریقہ اختیار کیا، رواج پا جانے والا، کہ خاموشی سے آئے جو اس کا مستحق ہے، کسی سے دیکھے نہ، کسی کو سنے نہ، کسی سے پوچھے نہ، کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، ٹوکری سے اپنا رزق لے اور چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جس کو پہنچانا ہوا بھی لا کے ٹوکری میں رکھ دے، نہ وہ غریب کو جانے نہ غریب اس کو جانے، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ تک خبر ہی نہ ہو دیا کس کو ہے۔ آپ سمجھتے رہے کہ آپ نے ٹوکری کو دیا ہے، وہ سمجھے کہ میں نے ٹوکری سے لیا ہے، اس کا بھی مسئلہ محفوظ، اس کی عزت بھی محفوظ۔ تو جانے والے جو نیک کام کرتے ہیں ان کے وہ نیک کام لکھے جاتے ہیں، ما قدموا واسع۔ لیکن دنیا تو فانی ہے، نیک کام کرنے والے بھی جائیں گے اور برے کام کرنے والے بھی جائیں گے۔ کیا خبر تھی کہ اس سال محرم میں فرش اعلیٰ بچھانے والا، اللہ اکبر، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ مرحوم کی دختر شہر مقدس قم میں علم دین کی تحصیل میں مصروف، ان کا ہر عمل، ہر ایک سبق، ہر ایک درس ایصال ثواب خود بخود بن گیا ہے۔ مادی شرکت اور ہے، معنوی شرکت اور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فزیکل نہ پہنچ سکے، لیکن کسی کی دعائیں ایسی پہنچیں کہ مرحوم شاید اپنے قریب جمع ہونے والوں کے مقابلے میں اس کو یاد رکھے۔ بس نظام گرامی اقدار، ایک مدینے میں بیٹی رہ رہی تھی، اسے کیا خبر تھی کیا ہوا۔ میں کہوں گا اپنی بہن سے
آپ اپنے والد کے انتقال کے موقع پر نہیں پہنچ سکے، اور جب باپ کے انتقال کے بعد آپ اپنے وطن میں اپنے شہر میں آئیں تو بھائی موجود ہیں، چچا موجود ہیں، چچا نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، بھائیوں نے دلاسا دیا ہوگا، گھر میں سب نے تعزیت پیش کی ہوگی۔ اللہ اکبر، جتنا رو سکتی تھیں آپ روئی ہوں گی، اور جب گریہ بڑھا ہوگا تو آپ کو بٹھایا ہوگا، پانی پلایا ہوگا۔ ہائے غریب وطن سے، دو بیٹیاں ایک مدینے میں رہ گئی، ایک میرے مولا کے ساتھ ساتھ ہے چھوٹی بیٹی، اور بیٹیوں کا تذکرہ موجود تاریخ میں، لیکن یہ دو مشہور ہوئی، ایک انتظار میں مشہور ہوئی اور ایک اپنے بابا کے پیار میں مشہور ہوئی، جو بابا سے کہتی تھی بابا ایک مرتبہ میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھ دیجیے جیسے آپ نے چچا مسلم کی یتیمہ کے سر پر رکھا، اور امام فرما رہے تھے بیٹی کیا کہنا چاہتی ہوں؟ اللہ، تو کہنے لگی بابا آپ کے بعد کوئی میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا ملے نہ ملے، مجھے کم از کم معلوم تو ہو جائے شفقت ہوتی کیسے۔ ہائے غربت حسین، یہ اس یتیمہ کا عالم تھا جو رہ گئی مدینے میں، اور تو روز یاد کرتی تھی بابا کب واپس آئیں گے۔ قافلہ تو واپس آیا مگر اجلا ہوا تھا، اجرکم اللہ رونے والوں، اور یتیموں کو پرسہ دینے کے لیے ایک جملہ کافی ہے، آپ کے تعزیت پیش کرنے والے سلامت رہیں۔ کتنے افراد نے آپ کو سینے سے لگایا، لوگ منتظر کھڑے تھے لائن میں کہ آپ ایک ہٹے تو ہم آگے بڑھیں گے، ہم آگے بڑھیں گے۔ ہائے سید سجاد، کوئی سینے سے لگانے والا بھی نہ تھا، اور جب لگانے والا چچا ملا ہے مدینے کے باہر تو امام نے فریاد فرمائی چچا زور سے مت دبائیے گا۔ حیران ہو گئے میرے مولا محمد حنفیہ امام کی بات سن کر کہ بیٹا تم کو کیا ہو گیا؟ تو فرمانے لگے چچا اتنے تازیانے مارے گئے کہ پشت کا گوشت ختم ہو چکا۔ رونے والوں میں پرسہ دوں گا بھائیوں کو، بس ایک جملہ کہہ کر آپ نے اپنے بھائی کا جنازہ اٹھایا تو کفن تو ایک ہی بنایا تھا نا۔ ہائے حسین، ایک بھائی کا جنازہ اٹھایا تھا مدینے میں تو 2 بار کفن پہنانا پڑا، اور دوسری بار بھائی کے لاشیں پر آئے تھے تو بھائی نے خود ہی کہہ دیا میں آقا میری لاش کو خیمے میں لے کر مت جائیے گا۔ آقا سکینہ سے وعدہ کیا تھا وہ شرمندہ ہے عباس، پانی نہ لا سکا، اپنے بھائی کی لاش کو چھوڑ کے حسین خالی ہاتھ پلٹا ہے۔ غربتا محمد علی ولانۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بعد لا واسطہ محمد و آل محمد۔ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، مرحوم کے درجات بلند فرما، ان کی قبر پر رحمت نازل فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے باغ قرار دے، لواحقین پسماندگان کو صبر جمیل کرامت فرما۔ پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، ہمارے اعمال سے ہمارے امام کو شرمندہ نہ ہونے دینا، ہمارے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی خوش فرما، ہمارے امام علیہ السلام کی حفاظت فرما، ہمارے امام علیہ السلام پر رحمتیں برکتیں نعمتیں نازل فرما۔ پروردگار زمین ظلم و جور سے بھر چکی، اب اپنی آخری حجت ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ہمارے مرحومین کو امام کے غلاموں میں شامل فرما۔ مرتبہ سورہ الحمد کی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ مرحوم سید محمود حسین ابن سید عباس حسین، سیدہ صادقہ بیگم بنت سید حسن جعفر مرحوم، سید عباس حسین مرحوم ابن سید واجد حسین مرحوم، مرحومہ صدیہ عالم بنت اکبر حسین، سید سریہ بیگم بنت عباس حسین، سیدہ کنیز فاطمہ بنت سید سراج حسین ذیلی، سلمہ بیگم بنت عباس حسین اور
نفیسہ رضوی بنت سید علی نقی رضوی مرحوم اپنے مرحومین شہداء کے لیے جو کہ وارث فاتحہ پڑھنے والا موجود سب کو یاد سناتے ہیں ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم فجاء محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔